السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا پاکستان۔ معاملات پاکستان کے بہت ہیں، سب سے زیادہ جو اہم معاملہ ہے وہ فلڈز کا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ نیو یارک میں بھی پرائم منسٹر گئے اپنی ڈیلیگیشن کے ساتھ، وہاں بھی بات فلڈز کی ہوئی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یقینی طور پہ بین الاقوامی جو اس وقت کمیونٹی ہے وہ پاکستان کو اس کرائسس میں مدد کرے گی، اور زیادہ مدد کرے گی۔ یہ بات بڑی کلیئرلی کہہ دی گئی ہے کہ ہمارے پاس جتنا بوجھ ہے ہمارے پہ ان کا لونز وغیرہ کا، وہ ہم نہیں سہ سکتے اگر ہم نے اپنی ریکوری کرنی ہے، ریلیف وغیرہ ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے۔ تو یہی بڑی خبر ہے اور یہی رہتی ہے خبر، اور ہم فیلڈ میں پھر جائیں گے، جا کے وہاں سے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ لیکن یہ تصویر ذرا دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں ایک منٹ۔ پرائم منسٹر اور ان کے ساتھ ہیں پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہیں، اور دیکھیے، یہ دیکھیے تصویر، یہ جو تصویر ہے نا جی، اس کے پہلے آج دن بھر آپ خبروں میں سن رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی میٹنگ ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ بین الاقوامی صورتحال پر اور ریجنل پر ڈسکشن ہوئی۔ ہم بس ایک بحیثیت ایک صحافی کے، اور ہمیں لگتا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کلیئر کر دیں کہ کوئی میٹنگ شیٹنگ ایسے نہیں ہوئی۔ یہ کہنا غلط ہے، میٹنگ ہوئی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے اپنی ٹویٹ کی، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ ایک ریسیپشن تھا جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے دیا، جس میں کہ شہباز شریف صاحب ان کو ملے ہیں۔ تو بس میں نے کہا کچھ جو فیکٹس ہیں وہ سامنے لے آئے، ڈونٹ میک اٹ ساؤنڈ لائک کہ کوئی میجر میٹنگ ہوئی۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا، ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو ڈیلیگیشن گئی اور جو اتنے منسٹرز گئے، کیا اس کی ضرورت تھی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہم ہمیشہ یہ سوال اٹھاتے ہیں جب بھی کوئی جاتا ہے پرائم منسٹر، اور آج کے دور میں جب اتنا برا حال ہے کہ آپ دیکھیں سیلاب سے اربوں روپے کا نقصان ہے۔ ابھی یہ ایسٹیمیٹ ایک آیا ہے 2 دن پہلے کہ بس جو فوڈ کے حوالے سے، جو کھانے پینے کے حوالے سے جو یہ معاملات ہیں، اسی پر کاجر ہے 30 ارب جو ڈالر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ نقصان اس کا اتنا بڑا ہوا ہے، تو نقصان اتنا بڑا ہوا ہے تو کاہے کو آپ اتنی بڑی ڈیلیگیشن لے جائیں؟ بہت سے کام زوم پر بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر پرائم منسٹر کو ضروری جانا تھا اور آج ان کی تقریب ہے تو پرائم منسٹر چلے جاتے ہیں فارن منسٹر کو لے کے۔ ہماری سمجھ سے باہر ہے وائی سچ اے بگ ڈیلیگیشن۔ بہرحال، اور کبھی نہیں ہوا فارن آفس میں، کبھی نہیں ہوا کہ فارن منسٹر بھی جائیں، منسٹر آف اسٹیٹ بھی جائیں، فارن سیکرٹری بھی جائیں۔ تو یہ بھی ہمیں کچھ بات عجب لگی، لیکن بہرحال اس پر بات کرنا ضروری تھی۔ ناظرین، آج ایک اور بڑی خبر سامنے آئی۔ بڑی خبر یہ کہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے جو کہا گیا کہ اشتہاری ملزم ہے اور ان کو آنے پر گرفتار کر دیا گیا، کورٹ نے اس کو وڈرا کر کے یہ ان کو کہا کہ آ کے سبمٹ کریں، سرنڈر کریں ٹو دا کورٹ۔ اس کا مطلب کہ اسحاق ڈار صاحب کا آپ یہ بڑی کلیئرلی ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اگلے ہفتے کے اندر بدھ یا جمعرات کو اسحاق ڈار صاحب پاکستان واپس لوٹیں گے، اور جیسے ان کے وکیل نے کہا کہ وہ سیدھا کورٹ جائیں گے۔ پہلی ان کی جو سٹاپ ہوگا وہ ہوگا ان دا کورٹ، اور وہاں جا کے وہ جو بھی اپنا کیس ہے وہ لڑیں گے۔ تو یہ بھی شاید کہنا درست ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آئیں گے اور فائنانس منسٹر بنا دیے جائیں گے۔ جیسے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہ مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک ٹیکنیکل بھی معاملہ ہے، کیونکہ جو ایڈوائزری کا ان کا رول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، میعاد ختم ہو جاتی ہے، بیکاز ہی از ناٹ این الیکٹڈ پرسن، ہی کین اونلی ناؤ بی این ایڈوائزر، منسٹر نہیں بن سکتے۔ تو خیر یہ تمام معاملات ہیں۔ تو کیا پی ایم ایل این کیا سوچ رہی ہے، حکومت کیا سوچ رہی ہے، اور جو حکومت نہیں ہے وہ کیا سوچ رہی ہے پی ایم ایل این کی؟ کیونکہ ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے، اور کون بہتر شخص ہے جو کہ حکومت سے ہٹ کے، یہ بھی ایک اور ناظرین بڑی دلچسپ بات ہے کہ میاں جاوید لطیف صاحب حکومت کے اندر ہیں، وہ کابینہ میں بیٹھتے ہیں، لیکن وہ حکومت سے برعکس بات کرتے ہیں۔ تو ایک اور جو اندر سوچ ہے، یا ان کی سوچ ہے، یا یہ تو فرماتے بیانیہ ہے، یہ اس کی آگے اس کو لے کے چلتے ہیں، ہیز ان دا وین گارڈ۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور کس کس چیز پہ بات کرتے ہیں، کیا کیا شکایت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب۔ آج کل تو آپ اسکرین کے میں دیکھے جاتے ہیں، روزانہ ہی لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا معاملات ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو کابینہ کے اندر ہیں،
تو آپ بہت سی چیزوں پر سوال اٹھاتے ہیں حکومت کے حوالے سے، یہ کلیئر کریں، یہ کریں، یہ کریں. وہ اگر سنتے نہیں ہیں تو آپ چھوڑ دیں، یا پروٹوکول آپ کو پسند ہے؟ اگر آپ چھڑوا کے راضی ہیں تو میں اس پہ بھی راضی ہوں. نہیں میں تو کچھ نہیں جی، میں تو کہہ رہی ہوں آپ اتنی باتیں کرتے ہیں. لیکن دیکھیں بات سیدھی سی ہے نسیم کہ یہ ایک قومی حکومت ہے، اور جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ اتنی بڑی ایک لوگوں کا وزراء کا وہاں لے کے جانا کوئی مناسب نہیں تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر قومی حکومت نہ ہو، ایک جماعت کی حکومت ہو، تو آپ کو آسان ہوتا ہے حکومت کے معاملات چلانا. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سب کو اعتماد میں لے کر چلنا، وہ بھی ایک مجبوری ہوتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو ابھی آپ سوال کر رہے ہیں کہ میں کیوں ایسی باتیں کرتا ہوں، میں نہیں کرتا، یہ پارٹی کا ورکر کرتا ہے، اور میں نہیں کرتا. میں وہ بات جو پبلک میں کر رہا ہوں وہ میں کابینہ میں بھی کرتا ہوں. میں کیا غلط کرتا ہوں؟ میں یہ بات کرتا ہوں نا کہ دیکھیں اگر ہم ریاست کے لیے سیاست قربان کر رہے ہیں، جو کہ ایک ہمارا قومی ملی نہیں، فریضہ ہے، ریاست کے لیے سیاست ٹھیک ہے، اور سیاست بار بار قربان کریں گے اگر خدا نہ خواستہ ریاست کو ضرورت پڑے تو. اور یہ قومی جماعتیں کرتی ہیں ایسا، وہ الگ بات ہے کہ ابھی آج تک کسی نے کیا نہیں ماں سوائے مسلم لیگ کے. یہ قربانی ہم نے دی. اب بات آ جاتی ہے کہ اگر جو آپ سوال کر رہے ہیں یا لوگ کرتے ہیں کہ اس کی تمام تر کرپشن، اس کی تمام تر بے ضابطگیاں، اس کا آج تک کا لاڈلا پن نظر آنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو سوال کرتے ہیں لوگ کہ بھائی آپ حکومت میں ہیں، آپ حکومت میں آنے سے پہلے سوال کرتے تھے کہ یہ اس کی کرپشن ہے، یہ اس کی بے ضابطگیاں ہیں، اور یہ اس پہ کیسز ہیں. اب جس طرح چیف الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ آیا 8 سال بعد، اور 8 سال بعد اگر آنے والے فیصلے پہ کیا 8 سال مزید لگیں گے عمل درآمد ہوتے. یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ ذکر کرتے ہیں، جس پر میں بھی سوال کرتا ہوں. میں بھی ایک انہی لوگوں میں سے ہوں، میں کوئی باہر سے تھوڑی آیا ہوں. اچھا آپ فرما رہے ہیں، ابھی آپ نے کہا اور آپ کے متعدد لیڈرز بار بار کہتے ہیں ریاست کے لیے سیاست قربانہ، جس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ اس کا ذرا مطلب ذرا بیان کر دیں لوگوں کو، کیا مطلب کہ ریاست کے لیے سیاست قربان؟ دیکھیے گا یہ تو ہم جانتے ہیں، اب تو یہ موقع آ گیا پاکستان میں کہ پکڑ دھکڑ ہو جاتی ہے. جو لوگ بولتے ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ہے بولنے والے تو ہیں. مجھے بتائیں کہ جن کو نیوٹرلز کہتے ہیں، جن کو مینیجرز کہتے ہیں، جن کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ان کے ساتھ تو آپ کی پارٹی نے بات چیت کی نا، واپس آنے کے لیے بات چیت کی. تو یہ اور پھر واپس آنے کے لیے، اور اب آپ کو دیکھیں نا ڈار صاحب بھی واپس لوٹ رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے بھی اپلیکیشن دے دی کل کہ میرا وہ ایک کیس ہے وہ ختم کرو. نیب کے لاز بھی تبدیل ہوئے، اور منسٹر صاحب جو ہیں خرم دستگیر صاحب، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو واپس آنا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہمیں کہ اگر جنرل فیض آ جائیں گے تو وہ آپ کی مشکل آ جائے گی. جیسے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں عاصم منیر آ جائیں گے تو مشکل آ جائے گی. تو کہنے کا مطلب آج اس کو بات کو ذرا کھل کے کر لیتے ہیں سر، کہ آپ نے کوئی قربانی تو نہیں دی. آپ کی سیاست اس وقت یہی آپ کو سمجھ آئی کہ آپ کی سیاسی بصیرت آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ آگے چلیں، جب ہم سب کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو آگے آپ جو چل رہے ہیں وہ تو اپنے لیے مصیبت پیدا کر رہے ہیں. بڑی اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں جو قربانی ہے ہماری، اب نسیم وہ دیکھیں، بتائیں کہ آپ 6 ماہ پہلے دیکھیں کہ ہم اپوزیشن میں تھے، اور جو کوئی الیکشن ہوتا تھا کیا وہ ضمنی الیکشن ہم جیت نہیں رہے تھے؟ 100%. ٹھیک ہے، یو آر آن اے وننگ اسٹریک سر. ٹھیک ہے. اب آ جائیں کہ ہر وقت اس وقت شخص کہہ رہا تھا آپ سمیت کہ بھائی اس کا تو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا جو اس نے 4 سالوں میں کارکردگی دکھائی. 100%. ٹھیک ہے. اب قربانی کی جو آپ بات کر رہے ہیں، سارا کچھ ہم دیکھتے ہوئے ہم نے کیوں اس کا گند اپنے کندھوں پہ اٹھایا؟ وہ یہ تھا کہ جو ابھی آپ نے خرم کے حوالے سے بات کوٹ کی
میں تو اس چیز کا نہ قائل ہوں نہ میں نے نہیں، لیکن میں غلط تو نہیں کوٹ کی سر نہیں، اس نے کی ہوگی، جی مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے نزدیک بات نہیں تھی. ہمارے نزدیک یہ تھا کہ دیکھیں آج باتیں کی جا رہی ہیں کہ سری لنکا بن جانا تھا پاکستان. یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ حکومت میں آنے سے پہلے ہم بھی کہتے تھے، بالکل، اور حکومت میں اپوزیشن میں جا کے عمران خان بھی وہی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے حقیقت تو تھی نا بالکل کہ ہم کہاں کھڑے تھے. بالکل اکنامک. اب جو حکومت آج کی ہے، کیا اس کے علم میں نہیں تھا کہ معاشی صورتحال کیا ہے؟ اور اگر ہم حکومت میں آئیں گے تو ہمیں آئی ایم ایف سے جو معاہدے پچھلی حکومت کر گئی ہے وہ ڈس اون نہیں اون کرنے پڑیں گے، اور ان کے نتائج کیا آئیں گے. یہ ہے وہ قربانی ریاست کے لیے جو آپ نے دی کہ اگر آپ سیاست بچاتے تو ریاست نہیں بچ رہی تھی، اور اگر ریاست بچاتے تو سیاست قربان ہو رہی تھی. ایک تو دیکھیں نا، ایک تو بات ایک سیکنڈ جی، اچھا سوری، نہیں فرمائیے. میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں آج ہم پہ سب سے زیادہ تنقید کس بات پہ ہو رہی ہے؟ دو باتوں پہ ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھائی مسلم لیگ نون کا ماضی گواہ ہے اس چیز کا کہ جب وہ آتے ہیں، جب اس جماعت کی حکومت آتی ہے، معاشی طور پہ ملک بہتر کی جانب جاتا ہے. اور 2017 آپ دیکھ لیں، 2017 میں نواز شریف تھے، اس وقت کا پھلتا پھولتا پاکستان آج کس حالت میں ہے؟ یہ کس نے کیا؟ میں نہیں کہتا کہ کوئی کسی کے ایجنڈے پہ آیا ہوا تھا، کوئی غدار تھا، میں نہیں کہہ رہا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر اس حال میں ملک پہنچا ہے تو جو رول جس کردار تھے وہ پھر اور جو بینیفیشری تھے اس کے، وہ سارے ذمہ دار ہیں، اور ذمہ داری ان پہ آنی بھی چاہیے. ان کو کٹہرے میں کھڑا بھی کیا جانا چاہیے کہ ایک چلتا پھلتا پھولتا پاکستان آج جس چیز جہاں آ کے کھڑا ہو گیا ہے. اور ہم پہ سب سے زیادہ تنقید اس بات پہ ہو رہی ہے کہ بھائی آٹے کا ریٹ بتاؤ پیٹرول کے ریٹ. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈالر کی قیمت بتاؤ، روپے کی قدر کم ہو رہی ہے، یہ بتاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ جن کی وجہ سے بیڑا گرک ہو گیا. جی ہم بھی کہہ رہے ہیں، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں سر، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مہنگائی وغیرہ ہم ختم کریں گے. مہنگائی مارچ ہوا، یہ ہوا. دیکھیں یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کے سر پہ مصیبت آ کے کھڑی ہوگی، نمبر ایک کوئی نہیں یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا، کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ عمران خان اس طرح سامنے آ جائیں گے. سچی بات یہ ہے، کسی کو توقع نہیں تھی. یہ جو 15 وہ سیٹیں پنجاب میں لے گئے ہیں، یہ کسی کو توقع نہیں تھی. آپ کو بھی پتہ ہے، اب آپ مسکرائیں جو بھی مرضی کریں، لیکن یہ بات درست ہے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان ول سٹینڈ ہز گراؤنڈ اور اس طرح اس کو سپورٹ ملے گی. اگر اجازت دیں میں بھی کرتی ہوں سر، آپ کے پاس آتی ہوں ابھی. اچھا تو اگر اس کا جواب لے لیں. اچھا اگر آپ کو بہت مجھے یہ بتائیں کہ محترم جسٹس شوکت صدیقی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ 3 اداروں نے یہ بت تراشا. ٹھیک، میں تو یہ کہوں گا کہ جو نیوٹرل خود کو کہنے والے ہیں، خدا کرے نیوٹرل ہوں، اور پوری قوم کی خواہش ہے کہ یہ دیکھے اپنی زندگی میں کہ تمام ادارے نیوٹرل ہو گئے. مگر کیا آپ کو تینوں ادارے جو تھے جن کی نشاندہی وہ کر رہے تھے، کیا وہ نیوٹرل نظر آ رہے ہیں؟ کسی نہ کسی جانب سے، میری عرض سن لیں، کسی نہ کسی جانب سے ان کو سہولت کاری تو دی جا رہی ہے نا. اچھا میاں صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں. سر ایک منٹ. جو پنجاب میں عمران خان نے 15 سیٹیں 14 سیٹیں نکالی، اس نے ہر ایک کو شوق کیا ہے. اس میں کوئی نہیں دو رہا ہے. اچھا میں سر آتی ہوں واپس. دوسرا یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل، اس پہ میں آپ سے بات کروں گی، کیونکہ دیکھیں نا آپ کی اپنی پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے باقاعدہ اس طرح گفتگو کر رہی ہے، بات چیت کر رہی ہے، اسی ارینجمنٹ کے تحت اندر آئے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، مجھے لگتا ہے یہ، اور میں نے کہا آپ سے کھل کے بات ہو جائے، آپ بڑی فرینک بات کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سر ایک تھوڑا سا، اب میں تہذیب کے دائرے میں رہ کے لفظ، یہ ایک کانٹرڈکشن ہے. اگر دوغلا پنی تو کانٹرڈکشن تو ہے نا آپ کی پوزیشن میں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پارٹی بات چیت انہی سے کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے کر رہی ہے، سب کو پتا ہے. اور آپ پھر ساتھ آپ ہی میں سے ایک حصہ کہتا ہے جی نیوٹرل. جیسے عمران خان صاحب
جیسے عمران خان صاحب ان کے ساتھ چل کے آئے, اس کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا میر جعفر. یہ بات یہ ہے کہ یعنی پاکستان کے لوگوں کو کتنا کی بے وقوف سب نے بنانا ہے. آپ بات کر رہی تھیں کہ ضمنی انتخابات جو پنجاب میں ہوئے ہیں اس کی 2 وجہ تھی, اس لوز الیکشن کرنے کی وجہ. پہلی بات تو یہ تھی کہ جو ہم نے ٹکٹ تقسیم کیے ہمارے ورکر ووٹر سپورٹر نے بہت ناراض تھے, اس فیصلے کو قبول نہیں کیا. آپ نے لوٹوں کو دے دیے تھے. یہ بات درست ہے. دوسری وجہ تھی, آپ دیکھیں کہ ایک 2 نمبر شخص جس کے بارے میں پاکستانی قوم جانتی ہے, ہمارا ووٹر سپورٹر کو یقین ہے, میں عمران خان کو کہہ رہا ہوں. نہیں جی, وہ نمبر 2 سڑکوں پہ اس کی. میری سن لینا وجہ میں نے کیوں کہا کہ وہ الیکشن سے پہلے جو دعوے کرتا تھا کہ میں آؤں گا تو زمین آسمان ایک کر دوں گا, آئین قانون کی بالادستی ہوگی, آپ دیکھیں گے کہ معیشت بہتر ہو جائے گی, کرپشن ختم ہو جائے گی, قرضے لوں گا نہیں, جو باتیں کرتا تھا وہ ساری چیزیں 4 سالوں میں ہوئیں. کوئی کسی ایک چیز کو وہ ڈریس نہیں کر سکا, بہتر نہیں کر سکا, بلکہ مزید بگاڑ پیدا کر کے چلا گیا. اب وہ بندہ کھڑا ہو کے دوبارہ سے وہی 2018 والا راگ لگا رہا ہے اور لوگ اس کو سن رہے ہیں. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر احساس محرومی, لوگوں کی تکالیف آج بھی اتنی زیادہ ہیں کہ 2 نمبر بندہ بھی کھڑا ہو کے ان کی تکلیفوں کے مداوے کی بات کرتا ہے تو لوگ اس کو بھی سننا شروع کر دیتے ہیں. جو ہم بات کرتے تھے, بالکل نہیں, اور جب ہم نے وہ بات چھوڑی یا ہم خاموش ہوئے اس پہ, تو جس نے وہ بات کرنا شروع کی لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ حقیقت ہے. اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے کہ جب عمران خان حکومت میں تھے تو آپ جو بات کرتے تھے لوگوں کو آپ کی بات پسند آتی تھی. آپ نے کہا جی ہم تو آئے ہیں, اب آ کے ہم تبدیلی لے کے آئیں گے. آپ نے بھی کہا نا کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے. آپ نے تو مہنگائی سر چڑھ کے بولی, آپ دیکھیں حالات کیا ہیں. تو یہ نہیں کہ یہ خالی جمع خرچ نہیں ہے, آپ کی پرفارمنس اتنی بری ہے. جو بھی وجوہات ہیں, جو بھی وجوہات ہیں سر, جو بھی وجوہات ہیں, اس کا ایک مہنگائی کے حالات. نہیں, میری عرض سنیں, جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم آتی مہنگائی ختم کر دیں گے. بالکل کہا تھا آپ نے. کسی نے کہا ہو تو مجھے علم نہیں, سارے میری عرض سن, مگر ہماری جماعت یہی کہہ رہی تھی کہ جس جگہ یہ لے کر جا رہا ہے اگر اس کو ہٹایا نہ گیا تو ایسا نقصان کر جائے گا کہ واپسی ممکن نہیں ہوگی. اور آج بھی میں یہ کہہ رہا, اور میری عرض سن لیں, میں سنی تو رہی, میں دیانتداری سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی بلند و بات دعوے کر کے لوگوں کو ایک گرین دکھا کے کہ ہم آئیں گے تو زمین آسمان ایک ہو جائے گا, کبھی نہیں کہا. آپ نے نہیں کہا ہوگا, آپ کے لوگ, ہم اگر ہوتا تو میں آپ کو سنا دوں کہ نواز شریف صاحب تو کہہ رہے تھے کہ آؤ ہی نا, نواز شریف صاحب تو کہہ رہے تھے آؤ ہی نا, ہمیں معلوم ہے, لیکن آئے ہیں آپ اندر. اب آپ کہیں جی نواز شریف صاحب کی بات سنیں اوروں کی نہ سنیں. آپ کے تو لوگ کہہ رہے تھے ہم مہنگائی ختم کریں گے. چلے جی لمبی بات ہے, بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کچھ اور گفتگو کر جاوید لطیف صاحب کے ساتھ آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب ہیں. ہم تو پروگرام میں بھی کہہ رہے, ویسے بھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر ان کو پسند نہیں جو حکومت کریے تو ریزائن کریں, لیکن ریزائن نہیں کرتے بہرحال. اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو نواز شریف اب بار بار کہہ رہے ہیں جی میں آ رہا ہوں, تاریخیں آپ دیتے رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب تو آ رہے ہیں, تو میاں نواز شریف صاحب کیوں نہیں آتے؟ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کے بعد نواز شریف بھی آ رہے ہیں. اچھا اب بتائیں, اب ہمیں بتا کے جائیں کہ کب آ رہے ہیں, کتنی دیر میں آ رہے ہیں. دیکھیں کوئی ٹائم فریم تو نہیں میں دے سکتا. میری عرض سن لینا, گزارش یہ ہے, اتنی بڑی جماعت ہے, سب سے آپ بات کرنے کے بعد جماعت فیصلہ کرتی ہے, لیڈر فیصلہ کرتا ہے. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نواز شریف بہت پہلے آ جاتے. اگر جو آج سہولت کاری آج بھی عمران خان کو ہے, اگر وہ نواز شریف کے سامنے رکاوٹیں نہ ہوتی تو نواز شریف بہت پہلے آ جاتے. دیکھیں نا, یہ اس بات پہ آتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو سہولت کاری نہ ہو. آپ نے بار بار کہا کہ یہ لاڈلا ہیں, ابھی بھی لاڈلا ہیں, تو اور اگر یہ لاڈلا نہ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ کتنی تیزی میں کارروائی بھی ہو جاتی جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے زیادتی ہوئی آپ کے کہنے کے حوالے سے. تو
حکومت میں یہ کوئی سمجھ سے باہر ہے. اور یہی ہم کہتے تھے پچھلی حکومت کو, بھئی آپ لوگ حکومت میں ہیں, آپ تو بھائی صاحب کابینہ میں ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں سہولت کاری ہو رہی ہے اور کسی کا لاڈلا ہے, تو کوئی مریخ پہ بیٹھے جس کا لاڈلا ہے. یہ دیکھیں نا, آپ نے تو یہ تو ملک تو مذاق ہی بن گیا. میری عرض سنیں, جانتے نسیم آپ بھی ہیں اور جانتا میں بھی ہوں. میں بالکل جانتی ہوں, میں تو کہہ رہی ہوں اسٹیبلشمنٹ کا آپ کہتے ہیں. میری عرض سنیں نا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نیوٹر ہیں, ہماری بھی خواہش ہے کہ کوئی نیوٹر ہی رہے. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے ہی نہیں کہ جو ماضی میں ہمارے ساتھ ہوتا آیا ہے وہ آج کسی کے ساتھ ہو, مگر یہ ہماری خواہش ڈیمانڈ ضرور ہے کہ آئین قانون کے مطابق آج کے لوگوں سے بھی وہی سلوک کیا جائے. آپ مجھے یہ بتائیں نسیم, کہ مجھے کوئی کہے کہ بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں بھائی, اور بند کمروں میں جج اور جرنیل فیصلے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عمران خان کہہ رہا ہے. آپ لوگ بھی یہ کہتے تھے. میری عرض سے سنیں نا, ہم جب کہتے تھے ہم کوٹ کرتے تھے کہ یہ فلاں بات جو ہے, یہ فلاں فیصلہ جو ہے یہ اس طرح آیا ہے. ہمت کرے نا, بات کرے نا کہ کون فیصلہ کر رہا ہے, کس سے شکایت ہے, کون سا ایسا فیصلہ. انہوں نے کہا میر جعفر میر صادق, یہ تو کہہ دیا, سپہ سالار کہہ دیا نام. پھر راتوں کو کس سے ملتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جنرل باجوہ سے, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں جو ہم سن رہے ہیں, جو باتیں آپ تو حکومت ہیں بھائی, میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ جن سے ملتے, آپ ایک ہی نام لیں گے, نام تو کئی ہیں جن سے وہ ملتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جن کو انہوں نے کہا یہ خط ہے, یہ سازشی خط ہے, تو رات کو ان کو نہیں ملے, پھر وہ ریاست کہاں گئی, پھر وہ سازش کرنے والی ریاست اس کے لیے آ گئی. نہیں, رات کو کیا نہیں ڈیمانڈ ملے, کی اس رات کو کوئی کسی کو نہیں ملے. اگر رات کو ہی ملے ہیں, اچھا چلیں دن کی خط روشنی کہنے سے پہلے کہہ رہے ہیں, خط کے بعد جنرل باجوہ, یہ تو چند ہفتوں کی بات ہے ابھی, یعنی اب کی بات کریں. میں بات کروں, وہ جس ریاست کا خط دکھا رہے تھے ان کی ممبر کو بھی ملے ہیں. ہاں, وہ تو کوئی سیکرٹ تو نہیں ہے نا, وہ تو بڑی دیر سیکرٹ رکھنے کی تو کوشش کی. نہیں, رابن ریفل کو, میں رابن تو بچاری کوئی بھی نہیں ہے. اچھا میری بات سنیں نا, کیا مطلب, کبھی کسی کو ملنا ہی نہیں تھا اور کبھی کسی کو مل رہے ہیں, پھر اپنا ان کے ذریعے لابنگ کروانے کی خواہش کر رہے ہیں. نہیں, آپ چھوڑیں, آپ اپنی ادھر کی بات کریں نا. نہیں, میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں, آپ کی حکومت ہے, آرمی چیف از انسٹیٹیوشن ایک ہے, اور پرائم منسٹر کے وہ انڈر آتے ہیں, آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, آپ لوگوں نے خود ارینجمنٹس کی ہیں, آپ خود اس کا حصہ بنے. اگر آپ کہتے ہیں نیوٹرل ہو, نیوٹرل نہ ہو, اگر جو آپ کو بھی پتا ہے کہ جو اتحادی تھے, اتحادیوں سے آرمی چیف اور آئی ایس آئی نے ووٹ دلوائے ان بلز پہ پچھلے سال اکتوبر نومبر میں, جو کہ پہلے ووٹس نہیں مل رہے تھے. یہ تو پتہ ہے نا, جو چھوٹے چھوٹے اتحادی ہیں وہ تو سر ان کے کہنے پہ کہتے ہیں. آپ کیا یہ سوال کر رہے ہیں, میں یہ تو خود کہہ رہا ہے وہ کہ میں ایجنسیوں کے ذریعے اپنی حکومت چلاتا تھا اور بل پاس کرواتا تھا. تو میں تو کہہ رہی ہوں, پھر جب ایجنسیوں نے ان پہ ہاتھ نہیں رکھا عمران صاحب پہ, تو نہیں, تو پھر فائدہ آپ کا ہو گیا, پھر وہ اتحادی ادھر آ گئے. ایک سیکنڈ, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہی کھڑے رہیں اور ہم جو ہیں وہ کہتے رہیں یہ نیوٹرل ہیں. یا تو یہ کہے نا کہ جو سہولت کاری اس کے لیے وہ دے رہے تھے, کوئی اس کو ثبوت ملا ہے کہ وہ سہولت کاری سیم ہمارے لیے کوئی ادا کر رہا ہے, تو پھر ہم غلط ہیں. اچھا جی, یہ جو تاریخی کا ایک تو یہ کہ عمران خان نے اپنی بھی جد و جہد کی ہے, یہ نہ کہیں کہ ٹوٹلی ان کے بنائے ہوئے ہیں, یہ سپورٹ انہوں نے کیا ہے, اور وہ اس الیکشن میں اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں. سب کو پتا ہے کہ خلائی مخلوق کہاں سے آتی تھی, لوگوں کو توڑتی تھی. لیکن عمران خان از اے پولیٹیکل لیڈر ان ہز اون رائٹ آلسو. کب بنا نواز شریف صاحب کب بنے تھے بتائیں؟ نواز شریف تو آئے 93 میں. تو پھر فوج کے تھرو آئے نا, پہلے آئے نا. یہ بھی نہیں, ایک سیکنڈ, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا 2018 کے جو انتخابات تھے اس میں انہوں نے کو سپورٹ ملی عمران خان کو؟ ٹھیک ہے, ان کی فوج سے ملی, یہی گلا تھا. اب صحیح بات ہے, حقیقت ہے, لیکن عمران خان کو خود بھی ووٹ اپنے بھی زور بازو پہ ملے. اچھا میری بات سنیں نا, یہ تو مانتے ہیں نا سر آپ پرسنٹیج ہی کر سکتے ہیں نا کسی کے ساتھ.
آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ 2002 میں جس طرح عمران خان چاہتا تھا کہ ایک سیٹ والے کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو پرویز مشرف نے نہ کیا، اور اگر کوئی 4 ہوں گی تو کوئی آپ کو سپورٹ کر سکے گا نا، یہ اب ٹھیک ہے، وہ تو جنرل مشرف نے بھی کہا تھا کہ مجھ سے مانگ رہے ہیں یہ، لیکن بعد اب بڑھتے بڑھتے کہیں پہنچ گئے نا عمران خان، اب تو سپورٹ تو اب ڈینائی نہیں کرتے نا اب یہ ہے کہ جو اس وقت ترلوں منتوں سے بنا تھا آج بلیک میل کر کے وہی ڈیمانڈ کرتا ہے، وہی خواہش کرتا ہے کہ اس طرح کی سپورٹ اس کو مل جائے۔ بات سیدھی سی ہے کہ اگر سپورٹ اس طرح کی یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا اور انقلابی بنتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے عوامی سپورٹ حاصل ہے، تو پھر نومبر کی اپوائنٹمنٹ کا ذکر بار بار کیوں کرتا ہے؟ تو غلط کریں بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں نا نومبر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بالکل مجھے تو چاروں طرف تضاد نظر آتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ایک نہیں، ہم 3 دہائی سے دیکھ رہے ہیں، ہر سیاستدان دیکھتا ہے جب فوج کے چیف کو اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے تو لگتا ہے پتہ نہیں کتنا بڑا، کیونکہ اتنی پولیٹیکل یہ پوزیشن بن گئی ہے، ہو گئی ہے، یا گاڈ نوز، تو یہ غلط کریں عمران خان صاحب، لیکن آپ لوگ کوئی اس کا حل تو نہیں دے رہے، اس کو گھسیٹتے نہیں گھسیٹتے نومینیٹ کریں، بات آگے چلیں، کیوں نہیں یہ تو مانتے ہیں نا آپ۔ نسیم میری بات سنیں، بتائیں، ایک ایسا ایشو کو ہم نان ایشو کو ایشو بنا رہے ہیں، نان ایشو، یس، اس کی وجہ یہ ہے نا، آپ دیکھیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، جب وہ وقت آئے گا اور جس کے پاس یہ اختیار ہے، مجھے پرائم منسٹر کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، سمپل، اور کبھی آج سے پہلے جب تک ہم اپوزیشن میں رہتے رہے ہیں مختلف ادوار میں، کبھی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے ہم سے پوچھ کے کرو؟ نہیں بالکل نہیں، وہ ہے ہی نہیں، اٹس ناٹ پارٹ آف اینی رول اور ریگولیشن۔ عمران خان صاحب بالکل غلط ہے، آئینی حکم تھا جب ایکسٹینشن باجوہ صاحب کو ملی، وہ تو آپ سب نے تالیاں بجا بجا کے دی، میری یہ سنیں نا، ہم سب نے وہ حکم دور کیا، مگر اس وقت بہت غلط کیا، بات سنیں نا، اس قانون بنانے تک یا اس حکم کو دور کرنے تک کیا ہم نے وہ ایکسٹینشن دی تھی؟ نہیں، وہ اختیار پھر بھی پرائم منسٹر کے پاس تھا، وہ چاہتا تو دے دیتا، چاہتا تو نہ دیتا، اور انہوں نے انہی کو دیا جن کو نومینیٹ کیا تھا نواز شریف نے، بالکل۔ تو یہ کیا طریقہ ہے کہ مطلب آج آپ ڈیمانڈ کریں کہ نہیں جناب نہیں، میرے غلط کو تو پوچھو، ڈیمانڈ غلط ہے۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب ہیں، بڑی کھری کھری بات وہ کر رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں، اچھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ میاں صاحب یہ بتائیں، اب آخری سیگمنٹ ہے، بے انتہا ایک آپ نے غلط چیز کی، بالکل، اس میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کھل کے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے جو مذہب کا کارڈ، آپ سے توقع نہیں تھی، بالکل توقع نہیں تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت عمران خان نے کہا وہ سلپ آف ٹنگ تھا، آپ کو بھی پتہ ہے۔ آپ نے، یعنی کہ آپ لوگ سیاست کو، آپ ریاست بچانے کی بات کرتے ہیں، آپ تو معاشرے میں آگ لگانے والی باتیں کرتے ہیں۔ نسیم بڑے اچھا سوال آپ نے کیا۔ نہیں، یہ تو میری یہ سن لیں، میری آپ بہن ہیں، میں خود وکٹم رہا ہوں، اگر اس وقت میرا بیٹا میرے، اور وہ چند سالوں کا تھا اس وقت، اگر میرے اوپر نہ لیٹتا تو آج شاید میں آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا۔ میں خدا کے لیے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کی، میں نے اس کے جو کلپ تھے وہ سنوائے، اور میں یہ کلپ سنوانے سے پہلے بھی ان کے جو ارد گرد، عمران خان کے ارد گرد لوگ ہیں اس کے اپنے، ان سے بھی کہا کرتا تھا کہ یار اس کو سمجھائیں کہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہمیں جو بھی انتقام کا نشانہ جو چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن جس چیز کا ان کو مذہب کے حوالے سے علم نہیں ہے وہ جلسے جلوسوں میں کوٹ نہ کیا کریں۔ میری بات سن لیں، اب مکمل ہونے جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نسیم دیکھیں، ہم کمزور ایمان کے سہی، کم علم سہی، مگر ہمارا کوئی ایمان ہے۔ آپ یہ کہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت زندگی سے میں آپ کو آزاد کرواؤں گا، یہ ایک دفعہ زبان کا پھسلنا نہیں ہے۔ میں 50 چیزیں کوٹ کر سکتا ہوں کہ جو بار بار کرتے آئے، اور ایک اور، جس دن میں نے پریس کانفرنس کی میں نے وہ کلپ سنوائے
کہ یہ 35-40 جگہ آپ نے یہ کیا ہے، یہ بار بار ایک تسلسل ہے. اس دن 4 سدہ میں یہ جلسہ کر رہے تھے، پریس کانفرنس اس سے پہلے ہو چکی تھی. مجھے یہ توقع تھی اور یہ میں نے کہا کہ خدا کے لیے آپ کسی عالم دین سے پہلے بات کر لیا کریں، آپ کا علم محدود ہے، پوچھنے کے بعد کوٹ کیا کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر غلط ترجمہ اور مس کوٹ کرنا وہ غلط ہے. انہوں نے 4 سدہ جلسہ کرتے ہوئے دوسری دفعہ پھر یہ کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ سے آپ کو آزادی دلاؤں گا. آپ مجھے یہ بتائیں نسیم کہ خدا کے لیے آپ کسی بھی مذہب سے، کوئی بھی آپ کا ایمان ہے، آپ کو اجازت ہے، میرا دین آپ کو اجازت دیتا ہے، اقلیت کو تحفظ کی حکم دیتا ہے، جو آپ کا ایمان ہے آپ جانے اور اللہ جانے، ہمیں کوئی، میں نہیں کوئی بندہ کے پیمانہ. ایک سیکنڈ آخری، اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھ کے آپ جس طرح کا ترجمہ، جو وضاحت کرانا چاہیں، مرضی ہے آپ کی، مگر پبلک میں آ کے وہ بات کریں جس کا دین اجازت دیتا ہے، جس کا ترجمہ ہمارے علماء اکرام، جید علماء اکرام، مفتی اکرام نے کیا ہے. میاں صاحب میں آپ کو بتاؤں، جی بالکل سچ بات بتاؤں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کا دل بھی نہیں مانتا کہ عمران خان نے اصل میں ان کا مطلب یہ تھا. میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں، کیونکہ آپ کیسے کوئی مسلمان کلمہ گو ایسے بات کر سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے یہ کہنا کہ کلمے سے آزاد کرواؤں، آپ کا خیال ہے کہ نہیں مطلب کہ آئیدر سلپ آف ٹنگ یا کہ کلمہ پڑھیں تو پھر آپ کو آزادی ملے گی. نہیں ایک سیکنڈ رک جائیں، نہیں ایک سیکنڈ ختم سر، آپ کے پاس آتی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں پھر شرک کا لفظ جو استعمال وہ کرتا ہے قبر میں جا کے، وہ غلط، وہ آپ لوگوں کو، تو یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں. نہیں سر ایک منٹ، جو وہ باتیں عمران خان غلط کرتے ہیں 100,000 دفعہ ہم کہتے ہیں غلط کرتے ہیں. بس بات یہاں ختم ہوگی. ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ، بات یہیں ختم ہو جاتی ہے. ہم نے کہا کیا ہے؟ ہم نے اس کو یہ کہا ہے کہ بھائی صاحب آپ جو کچھ کرتے ہیں، ہم نے جو کہا ہے کہ یہ کہا ہے کہ خدا کے لیے آپ کو جس چیز کا علم نہیں ہے وہ پبلک میں آ کے نہ کہیں. قرآن تو پڑھا ہے نا آپ نے یقیناً، اور ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کتاب لکھی ہے جو بڑی آسان ہے سمجھنا. میں تو اس سے نہیں اتفاق کرتی کہ بھائی علماء سر آنکھوں پہ. آپ نے سورۃ مریم پڑھی ہے؟ جی پڑھیے سورۃ مریم. جی بالکل. اس میں سورۃ مریم نے حضرت عیسیٰ کا سارا ذکر ہے نا، بالکل. اور مصوف فرماتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ کا قرآن پاک میں کہیں ذکر نہیں ہے. بس کریں یار، نہیں غلط دیکھیں، نہیں تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہا ہے، اس کو غلط تو کہے. اس کو لے کے آپ سیاست کریں. تو سیاست، ایک سیکنڈ، میں نے زندگی میں اور نہ کبھی سپورٹ آپ سے توقع نہیں تھی. میں آپ بھی کہہ رہا ہوں آج بھی نہ رکھیں، آپ کو ویڈیو کرنا چاہیے ان چیزوں پہ. مگر میں یہ بھی کسی کو میرا مذہب، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ آئے روز وہ غلط بیان کریں. اچھا اس کو بھی اس کو کہیں نہیں، جو وہ شرک کی بات کرتے اور کہتے ہیں جو میرے ساتھ نہیں ہوگا وہ شرک، وہ تو اتنی غلط باتیں کہتے ہیں سر، ہم کہتے ہیں، لیکن آپ سے بھی کہیں گے کہ آپ کو ان باتوں میں یہ آپ نے بہت غلط کیا تھا. اچھا ایک سیکنڈ، جب تک اس نے ایسی باتیں نہیں کی تھی نسیم، ہمارے منہ سے کوئی ایک لفظ ایسا نکلا ہے تو ہم معذرت چاہتے ہیں. آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر خدا کے لیے یہ رک جائے لوگوں کے ایمان کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، اوروں پہ چھوڑیں، آپ اپنی سیاست کریں، آپ بتائیں لوگوں کی مہنگائی کیسے کم کر گئے. مجھے یہ بتائیں، جب اس نے اس کے کان میں کہا قاسم سوری نے کہ اسلامی ٹچ دو، تو ہم نے سب نے کہا کہ ایک سیکنڈ تو رک جاتا نا. اس کے بعد اس نے تو بار بار اسلامی ٹچ دیا ہے. تو اس کا مطلب جو غلط کرے آپ بھی روک نہیں کیا حد تک، ایسے نہیں، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. روکنے نہیں، آپ نے تو ایسی پریس کانفرنس نہیں کرنا چاہیے نا. آپ اپنی سیاست پہ رہیں، یہ کوئی سیاست یا مذہب سے نہ کھیلے، مگر کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کسی کے عقیدے سے. نہیں وہ عقیدے سے نہیں، وہ تو احمقانہ بات تھی، غلط بات تھی، لیکن آپ کا کرنا بڑی خطرناک بات تھی. چلے
چلیں آپ سے کھل کے بات ہو گئی اور آپ کو سمجھ ہے, آپ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دل کہتا ہے کہ جو آپ نے کیا وہ آپ نے سیاست کے لیے کیا, آپ کو یہ بھی علم ہے کہ عمران نے جو کیا وہ غلط کیا, وہ 100% ہے نا, تو یہی ہم بات کر رہے ہیں. وہ نہیں جو انہوں نے باتیں کی وہ سلپ آف ٹنگ تھی, نہ غلط ہے, نہیں یہ بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں. ہاں نہیں جی, اب آپ چھوڑیں, آپ اپنی سیاست پہ رہیں جی. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. آج پروگرام ناظرین, آج میاں جاوید لطیف صاحب سے ہم نے کہا کہ بات کریں, بہت دنوں سے یہ بہت سے معاملات پر بول رہے تھے, تو بہرحال آپ نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا. ہماری طرف سے جتنا ہی, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.